السلام علیکم، میں ہوں محمد طلال کراچی سے، اور آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے خالد محمود عباسی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم خالد محمود عباسی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، بحیثیت قوم نفاذ شریعت کی اہمیت سمجھنے میں ہم کس حد تک ناکام رہے ہیں؟ جی، قوم کے طور پہ تو ہم پوری طرح ہی ناکام رہے ہیں، اس لیے کہ اصل میں جو ہم نے ملک حاصل کیا تھا اور جس کے نتیجے میں ہمیں ایک قوم سمجھا جا رہا ہے، تو ملک حاصل کرنے کے پیچھے ہمارا جو اصل جو جذبہ محرکہ تھا وہ در حقیقت ہندو کا خوف زیادہ اور اپنی ایک قومی تشخص کو برقرار رکھنے کی خواہش، یہ دو چیزیں زیادہ کار فرما تھیں۔ اور اس میں کوئی جسے کہتے ہیں ایک کوئی خالص اسلامی جذبہ یا خالص نفاذ شریعت، یہ شعوری سطح پر اس طرح جو ہے نہیں تھا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جد و جہد میں ہمیں نہ دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک حاصل کرنے کے بعد کچھ ابتدائی قسم کی چیزوں پر جو ملک کی سلامتی سے جڑی ہوئی تھی ان کی طرف تو بھرپور توجہ رہی ہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ رہی ہے، لیکن نفاذ شریعت کی طرف جیسے جماعت اسلامی نے ابتدا میں بڑی کوشش کی، پھر اس کے ساتھ مذہبی طبقے نے اس کا ساتھ دیا، اور جو بھی مجلس آئین ساز تھی اس وقت اس نے ایک قرارداد مقاصد پاس کر کے تو گویا جس غرض کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا اس کی طرف ایک بڑی اہم پیش رفت کر لی، لیکن کوئی جسے کہتے ہیں ایک حقیقی جو ولنگنس ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی چیز نہ ہمیں لیڈرشپ میں نظر آئی، نہ اپنی قوم کے اندر اس طرح کا جذبہ نظر آیا۔ میرا آپ سے دوسرا سوال، جتنے موقع ہم نے جمہوریت اور آمریت کو دیے، کیا اس پر بحث سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار ٹھہرانا زیادتی نہ ہوگی؟ کیا اس کا ایک حصہ عوام کی جانب نہیں جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری ایک اجتماعی ناکامی ہے اصل میں، اس کو تو ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے۔ کیا ہمارے حکمران، کیا ہمارے عوام، کیا ہمارے اور دیگر شعبہ جات کی قیادت سب ہی اس کی ذمہ دار ہیں۔ اصل میں دیکھیں، ہم غلامی کے خوگر ہو چکے ہوئے تھے، اس لیے کہ بہرحال انگریز کی غلامی سے تو گزرے ہی تھے، اور اس سے پہلے جو حکمران یہاں پہ رہے ہندوستان میں، وہ بھی انہوں نے اپنے رعایا کو اس طرح کی آزادی یا اس طرح کے انسانی حقوق نہیں دیے ہوئے تھے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو آزاد فیل کرتا ہے۔ وہ تو بہرحال ایک سطح تک، ایک حد تک آزادی تھی، اس سے آگے تو بادشاہی نظام تھا، اور بادشاہی نظام میں بس اتنی ہی آزادی ہو سکتی ہے۔ تو انگریز کے آنے سے بھی بس عام عوام کی سطح پہ تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا تھا، تو ان کا حاکم پہلے بھی بس جو یوں سمجھے نمبردار تھا تو اب تھانے دار ہو گیا، اتنا سارا فرق پڑا، اور اس کے یہ ہم اس کے خوگر ہیں، اس کے ہم عادی ہیں، لہٰذا ملکی معاملات، قومی غیرت، قومی حمیت، یہ سبق اس طرح جو ہے وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے ہمارے شعور کی سطح پہ۔ اگر کہیں لاشعور میں ہے بھی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ شعور کی سطح پر ہم اتنے سیاسی طور پر تربیت یافتہ نہیں تھے۔ تو انگریز جانے سے پہلے یہ اہتمام کر کے گیا تھا کہ نظام یا انتظام پراکسی کی صورت میں اس کے ہاتھ میں رہے، تو اس نے ایک ایسی پوری ٹیم تیار کی، ایک ایسا یوں سمجھے ایک لیئر تیار کر لی تھی مسلمان معاشرے کے اندر سے کہ جس نے اس کے لیے وائسرنسی کا کام کرنا تھا۔ جیسے پہلے وائسرائے انہیں برطانیہ سے بھیجنا پڑتا تھا، تو اب لوکل وائسرائے انہیں میسر تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ وائسرنسی کا ایک پورا ادارہ بنا کے اور پوری نرسری بنا کر وہ انگریز یہ اطمینان حاصل کرنے کے بعد یہاں سے رخصت ہوا تھا۔ تو ابتداً آپ کو پتہ ہے ملک بننے کے بعد جو بھی ہماری جو پہلی لیڈرشپ تھی وہ اڑ گئی، قائد اعظم جو ہے جو بھی تقدیر تھی اس کے مطابق 1 سال کے بعد ہی وفات پا گئے، اور کچھ ہی عرصے بعد 2 سالوں 3 سالوں کے بعد لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے مسلم لیگ ایک جماعت کے طور پر ابھی مضبوط ہوئی نہیں تھی، اس نے تحریک تو ایک بھرپور چلا لی تھی اور ملک بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن وہ کوئی ایک جیسے ایک سیاسی ادارہ ہوتا ہے یا ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، یا جیسے اس وقت کانگریس تھی اس طرح کی ایک باقاعدہ سیاسی جماعت نہیں تھی، لہٰذا اس کی اپنا کوئی ایک جیسے کہتے ہیں نا کولیکٹیو پاور نہیں تھی، بلکہ یہ کہ کچھ جو بھی وہی نواب اور جاگیردار جو تھے وہ پھر اس پہ مسلط ہو گئے، اور بہت جلدی چونکہ مسلم لیگ طاقتور نہیں تھی تو پھر جو سول بیوروکریسی اولاً اور پھر بعد میں خاکی بیوروکریسی نے ملک کے جو بھی اختیار ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا،
اس کے بعد خواہ جمہوریت آئی ہو تو وہ نام کی جمہوریت ہے، حقیقی جمہوریت اس ملک میں کبھی بھی نہیں آئی. نہ یہاں کبھی حقیقی پارلیمانی نظام آیا ہے، نہ یہاں کبھی حقیقی پریزیڈنشل سسٹم آیا ہے، نہ کبھی جمہوریت آئی ہے. تو ہم تو مستقل اصل میں وہی جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وائسرنسی کی ایک پوری نرسری چھوڑ کے گیا تھا، جس سے وہ لیڈرشپ نکلتی رہی کہ جو ایک جو ہے نا کیا کہیے ان کے انگریزوں ہی کی جو ہے نا وہ نیابت کرتی رہی یا ان کی جانشینی کا حق ادا کرتی رہی، اور عوام کو دکھانے کے لیے جمہوریت بھی آتی رہی، صدارتی نظام بھی آتا رہا اور پارلیمانی نظام بھی آتا رہا، آئین بھی بنتا رہا، لیکن اصل اتھارٹی کسی اور ہی کے پاس رہی ہے ہمیشہ. یہاں پہ ایک سوال ابھر کے سامنے آتا ہے خالد صاحب، وہ یہ کہ جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جی جی وہ کیوں اس پورے سیٹ اپ پہ ناکام ہمیں نظر آتی ہیں؟ یک کے بعد دیگر کوششیں، پھر کسی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہوا تو اتحاد بنا لیا، اور کسی صوبے کے اندر تھوڑی بہت کوئی شراکت داری حاصل کر لی، اس کے بعد پھر واپس ویسے ہی جو بیسک ایک منشور تھا یا ایک خواب تھا وہ اب تک پورا نہیں ہو سکا. یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال پر نہ صرف ہمیں ایک جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہ ساری مذہبی قیادت کو پھر سے سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اس سوال پر غور کرنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ انہیں ہماری رائے سے اتفاق ہو، لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ جس پہ غور ضرور ہونا چاہیے. تو جہاں تک میری رائے ہے یا جو بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہماری جسے ہم مذہبی قیادت کہتے ہیں، سیاسی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لیڈنگ رول پاکستان بنتے وقت اس وقت جماعت اسلامی کے پاس تھا. مسلم لیگ جو تھی وہ ایک قومی جماعت تھی، اور ہمارے عام جو روایتی مذہبی حلقہ ہے وہ مسلم لیگ ہی کے جھنڈے تلے ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع تھا، مسلم لیگ ہی کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ موجود تھا. اس سے ہٹ کر اگر کوئی علیحدہ تشخص کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے مذہبی جماعت تھی یا دینی جماعت تھی تو وہ جماعت اسلامی تھی، اور وہ ایک بڑا اپنا اسٹرانگ جو ہے ویو پوائنٹ بھی رکھتی تھی، اور پاور اور اسٹریٹ پاور بھی رکھتی تھی، اور رائے عامہ ہموار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی. تو میرا اپنا اسسمنٹ یہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگوں کو یہ امید ہو گئی تھی، یا آپ اسے ڈسیپشن سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کہ جماعت اسلامی نے یہ سمجھا کہ ہماری لیڈرشپ میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یہ بالکل مخلص ہیں، اور یہ اب ملک ہمیں حاصل ہو گیا ہے تو سوائے اسلام کی طرف پیش قدمی کرنے کے اور پیش نظر کچھ بھی نہیں ہے، یہ لازماً اسلام کی طرف بڑھیں گے. اور لیکن یہ اس کے کیپیبل نہیں ہیں، ان کے پاس ضروری تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس ضروری صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ملک کو وہ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکیں جو اسے اسلام کی طرف لے کے جا سکے. تو اگر ہم ان حکمرانوں کی جگہ لے لیں اور اس کی جگہ پاور پالیٹکس میں آ کے ہم اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں، ہمیں اقتدار مل جاتا ہے، قبضہ کرنے کا لفظ غلط ہے، ہمیں اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، ہم حصول اقتدار میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو بڑی سموتھلی ہم اس ملک کے اندر نفاذ شریعت کر سکیں گے، اسلامائزیشن کے عمل کو آگے بڑھا سکیں گے. میں اسلامائزیشن کے عمل سے مراد یہی ہے جو بتدریج آپ قانون سازی کے ذریعے سے اور دستور سازی کے ذریعے سے اپنے ملک میں اصلاحات نافذ کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ بالآخر 10 سال بعد 15 سال بعد آپ اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جو آپ نے اپنے لیے معین کی تھی. تو یہ ایک جماعت اسلامی کی سوچ تھی. لیکن جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو انگریز یہاں پہ انتظام کر کے گیا تھا اس کے ذرا آج ہم بیٹھ کے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ماضی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. جو اس وقت میدان میں موجود تھے اگر ان کی نظروں سے وہ شے اوجھل رہ گئی تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تو جو بھی یہاں پہ انتظام کر کے چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے اپنی جو بھی سازشیں تھیں کہہ لیجئے یا منصوبہ بندیاں کہہ لیجئے، تو وہ انہوں نے اس کے ذریعے سے کبھی دینی یا کم از کم جماعت اسلامی کہیے کہ اس کو کبھی نزدیک نہیں پھٹکنے دیا. اور ابھی تو ایک سرکاری ادارے کے ایک بہت بڑے افسر جو اس وقت ان کا کہنا یہ تھا کہ 1970 کی رپورٹیں تو یہ تھی کہ جماعت اسلامی مغربی پاکستان میں سویپ کر جائے گی، لیکن یہ کہ یہ تمام کیا گیا کہ جماعت اسلامی چند 4 سیٹیں شاید لے سکی، باقی اسے کچھ بھی نہیں ملا. تو اس طرح جماعت اسلامی کو تو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا. دوسرا یہ کہ ہمارا جو عام مذہبی طبقہ ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں چونکہ ایک کسی دوسرے کو ایک ہوتا ہے، بس اب ایک پیشے کی صورت اختیار کر گیا ہے. تو جب دیکھا کہ جماعت اسلامی سیاسی میدان میں تنہا جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے تو پھر اور جماعتیں بھی میدان میں کود پڑیں اور پھر اپنے اپنے مسلک کے جھنڈوں تلے جو ہے وہ جماعتیں آ گئیں. تو اس سے پھر مذہبی ووٹ تقسیم بھی ہو گیا، اور جب تقسیم ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر سمجھے کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا نا
کہ اب پہلے ہی بہت جو گہری قسم کی پولرائزیشن موجود تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہیں اسلام آ نہ جائے، تو ایک طرف وہ سیکولر طاقتیں تھیں اور دوسری طرف یہ مذہبی فورسز تھی. پھر مذہبی فورسز جب آپس میں پھٹ گئیں اور مختلف پلیٹ فارمز سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو پھر کوئی امکان باقی نہیں بچا تھا. تو یہ وجہ بنی ہے کہ جس کی وجہ سے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک یعنی بڑے دستوری طور پر پرامن طور پر سموتھلی اسلامائزیشن کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا، اور اب تو ہم بہت آگے نکل آئے ہیں. اب اس راستے سے تو ہوتا ممکن نظر نہیں آتا. میں اگر آپ کی بات سے مطلب لوں تو وہ یہ کہ اب جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں ان کی بس سے بہت ساری چیزیں باہر ہیں. جی بالکل بالکل، اب باہر ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، میرا تیسرا سوال، موجودہ حالات میں آپ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، اب تو اس بارے میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یعنی جو کچھ نظر آتا ہے وہ کہنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بہت ہمت چاہیے. وہ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اس وقت حالات بہت خطرناک رخ اختیار کر چکے ہیں، اور جس طرح اب یعنی جو اپوزیشن ہے وہ کارنر ہوئی ہے، اس کے لیے تمام راستے بند ہوئے ہیں یا کیے گئے ہیں، پلاننگ سے کیے گئے ہیں، یا جس طرح اسے دیوار سے لگایا گیا ہے، اور پھر جواب میں اس نے پوری طرح سے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا ہے اور اب ٹارگٹ کر لیا ہے ان طاقتوں کو کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زور بازو سے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. میں نے ہر لفظ سوچ کے عرض کیا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کوئی قوم جڑ کے رہتی ہے کسی نظریے کی وجہ سے، کسی داخلی کوئی نقطہ ہوتا ہے جس پر سب مرتکز رہتے ہیں اور ایک قوم بن کے رہتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ نہیں تھا، ہمیں فوج کی طاقت نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اب یہ کہ وہ ہدف بن گئی ہے. پھر پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ اس ادارے سے کروایا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی اب عوام میں بھی وہ ساکھ باقی نہیں رہی ہے. تو جو آپ کی بائنڈنگ فورس تھی، اس کا ایک جو ہوا تھا، اس کا جو ایک تقدس تھا، اس کا جو ایک احترام تھا، اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو والیانہ پن تھا، اب اس کی جگہ پہ کچھ اور ہی جذبات ہیں جو موجزن ہو چکے ہیں. اور ایک بڑی طاقتور اپوزیشن آپ کہہ لیجئے ایک اعتبار سے کہ جو ملک کی ساری سیاسی طاقتیں ہیں وہ ساری ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی ہیں، اور جو بھی اس وقت 70 سال سے چلا آ رہا انتظام تھا اس کے مقابلے میں صف آرا ہیں. اور نہ صرف صرف آرا ہیں بلکہ بڑی اگریشن شو کر رہی ہیں. ان کے بیانات کی حد تک بہت جارحانہ پن ہے، اور ان کا اعتماد جو بتا رہا ہے کہ بہرحال انہیں بہت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بڑی شیورٹی انہیں حاصل ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کم از کم کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس پر ہم کوئی جو ہے وہ دیکھیں کہ کوئی سہارا ہے. داخلی صورتحال یہ ہے، معاشی یعنی داخلی سیاسی صورتحال یہ ہے. معاشی طور پر ہم دیکھیں تو ہمارا دیوالیہ نکلنے کو ہے، ہم بالکل ایک فیلڈ اسٹیٹ کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور اوپر سے اگر ارد گرد کے حالات دیکھیں، اپنے اوس پڑوس میں دیکھیں تو ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے. اسلامی دنیا میں دیکھیں تو ہم کٹتے جا رہے ہیں. عالمی سطح پہ دیکھیں FATF ہے، اور پھر یہ کہ امریکہ کی اب اگلی پالیسی کیا ہوگی، اس میں بھی سارا رخ انڈیا کی طرف ہے، اور ہمارے سے نظریں چرائی جا رہی ہیں. چرائی نہیں جا رہی بلکہ یہ کہ ہمارے جو ہے نا بازو جھٹکا جا رہا ہے، ہم سے دامن چھڑایا جا رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں مل کے تو مطلب بڑا ہی ایک مایوس کن نقشہ سامنے آتا ہے. اور نہ صرف بلکہ یہ کہ اگر تھوڑا اور گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو صرف پاکستانی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے خطے کا مسئلہ نظر آتا ہے. اب کیا توڑ پھوڑ ہوگی، کس طرح جغرافیے بدلیں گے، کیا نئے نقشے بنیں گے. تو یہ چیزیں اب یعنی کوئی صرف تھیوریٹیکلی نہیں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اب اللہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کیفیت سے ہم مسلمانوں کو، اس خطے کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. لیکن یہ کہ لگتا یہ ہے کہ وہ تسبیح کے دانے جو ہے وہ گرنے کو ہیں، دھاگا ٹوٹنے کو ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حفاظت فرمائے. یہ دعا کر سکتے ہیں، وقت دعا ہے. یعنی حالات و واقعات کو دیکھ کے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وقت دعا ہے. خالد صاحب، میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں. میں سوال کروں گا کہ ایک ویژن قائد اعظم کا تھا اور ایک علامہ اقبال کا، اس کا کیا بنا؟ ہاں بس اصل میں خواب تو جو بھی ہے اصلی خواب تو وہی ہے.
اور یہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا، جو علامہ اقبال کا خواب تھا، اصل میں یہ تو وہ چیز ہے نا کہ جو ہماری نشت ثانیہ یا جو ہم دوبارہ اسلام کا یعنی آج کے دور کے لیے ایک قابل عمل نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، تو وہ خواب تو وہ دور افق پہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی ڈوب گیا، یعنی وہ اس خواب کا تو شیرازہ بکھر گیا، وہ خواب تو چکنا چور ہو گیا۔ اس خواب سے تو بحیثیت قوم ہم دستبردار ہو چکے۔ اب آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ علامہ اقبال کا اب نام لینا ہی مشکل ہو گیا، ان کی چھٹی نہیں ختم ہوئی، بلکہ یہ کہ ایسے منہ پھٹ ہم نے لا کے لوگ میڈیا پہ بٹھائے جنہوں نے علامہ اقبال کو منہ بھر بھر کے جو ہے برا بلا کہا ہے، اور ایسے لوگ ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا گیا جن کو اقبال کی شاعری بھی ٹیکنیکلی اس میں مسائل نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں در حقیقت ایک ایجنڈے کے تحت ہوئی ہیں نا، کیونکہ نظریہ پاکستان کہیں کسی کو کھٹکتا تو تھا، تو جب نظریہ آپ کو کھٹکنے لگتا ہے تو اس نظریے کو دینے والی شخصیات نہ کھٹکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رہ گئے قائد اعظم، تو خیر ان کا نام تو اس طرح نہیں پیچھے کیا جا سکتا کیونکہ بہرحال انہوں نے ملک بنایا ہے، بانی پاکستان ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی ایک تقریر پکڑی ہے ہم نے، بنائی ہے خود لکھی ہے یا واقعی ہے، کیونکہ بہرحال تاریخی طور پر اس تقریر کی سند بھی بڑی ضعیف ہے، اور کیونکہ وہ کوئی ریڈیو کے ریکارڈ میں سے وہ مل نہیں رہی ہے، تو وہ جو 11 ستمبر کی جو نام نہاد مشہور تقریر ہے، تو اس ایک تقریر نے گویا قائد اعظم کے سارے ویژن پر پانی پھیر دیا ہے۔ یعنی ہمارے جو بھی مقتدر طبقہ ہے، جو فیصلہ سازی کرتا ہے، جو پالیسیاں بناتا ہے، اس کی نظر میں قائد اعظم کا ویژن تو وہ ہے جو 11 ستمبر کی تقریر میں آیا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ قائد اعظم کہتے رہے وہ ان کی نظر میں گویا وہ بس قوم کو ساتھ ملانے کے لیے، اور جیسے عام سیاسی رہنما کرتے ہیں تو وہ قائد اعظم کو بھی خدا نخواستہ ویسا ہی ایک لارے لگانے والا لیڈر سمجھتے ہیں، جبکہ ہم تو ایسے نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کی غالب سوچ وہ تھی کہ جو وہ اس سے پہلے بیان کرتے رہے، اور اس سوچ کے ساتھ وہ مخلص بھی تھے، اس سوچ کے ساتھ وہ سنسیئر اور پوری طرح کمیٹڈ بھی تھے۔ اور یہ جو 11 ستمبر والی بات ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی تناظر میں، اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اس کے ساتھ منطبق کر کے، اس کے ساتھ تطبیق کر کے دیکھنا چاہیے، جو اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم دنیا کے معروف جمہوری طریقوں کے مطابق بھی اسلام کو لے کے آ سکتے ہیں۔ اس کی آسان ترین جو ہے وہ تشریح یہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسرا یہ کہ وہ بہرحال وہ کوئی قائد اعظم کے سارے فرمودات کی ناسخ تو نہیں قرار پا سکتی جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو قائد اعظم کا ویژن بھی ڈوب گیا، علامہ اقبال کا خواب بھی بکھر گیا۔ اس وقت تو اگر وہ ہوتا تو ہم بہت بڑی طاقت ہوتے، ہمارے اندر پوٹینشل کی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر استعداد اور صلاحیت کی کمی نہیں ہے، ہماری قوم بڑی ہمت والی اور ہارڈ ورکنگ اور قربانی دینے والی قوم ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں ہے جس کے لیے کہ ہم مل جل کر ایفرٹ کریں۔ اسی پوائنٹ پہ واپس جاؤں گا جہاں آپ نے کہا کہ تسبیح کے دانے گرنے کو، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ وفا نہ کرنے کی مکمل سزا مل چکی ہے اور بھی کچھ باقی ہے؟ دیکھیں، یہ اس سوال کی نوعیت مختلف ہے۔ یعنی پہلے جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے خالص دنیا کی سطح پہ، جیسے ہم کسی بھی قوم کو عروج و زوال کے پیمانوں پر پرکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اب اصل میں ہم ایک دوسرے اینگل سے چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے وہ پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ظاہر ہے یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے بھی تو کوئی اصول ہیں، کسی کو عزت دینے کے، کسی کو ذلیل کرنے کے، کسی کو عروج دینے کے، کسی کو زوال سے دوچار کرنے کے، تو اب ہم اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو بہرحال یہ ایک ضابطہ ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کی سنت بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کا اصول بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ کریں گے تو اسے اگر آپ یک طرفہ طور پہ توڑ دیں گے اور اس کی تلافی نہیں کریں گے اور اس کا ازالہ نہیں کریں گے اور اس پر پورا نہیں اتریں گے، تو ایک طرف پورا نہ اتریں دوسری طرف اس کا ازالہ نہ کریں، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اور یہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ وہ سزا نفاق کی صورت میں آتی ہے کہ جب اللہ سے کوئی وعدہ کیا جائے پورا نہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ نفاق کی کچھ علامتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ اس میں بددیانتی آ جاتی ہے ان لوگوں میں، بندہ ہو ایک ہو تو آ جائے گی، تو قوم ہو تو قوم میں بھی آ جائے گی، بددیانتی آ جائے گی، بدعہدی آ جائے گی، اور یہ کہ جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا۔
تو یہ چیزیں تو ہمارے ہاں ہم ہیں جن کو ہم کرپشن کہتے ہیں، اور جو کرپشن ہم سے کسی طرح سنبھالی نہیں جا رہی، تو وہ در حقیقت یہی 3 کریکٹر کی کرپشن ہے اور کردار کا بحران ہے جس میں ہم دو چار ہیں۔ تو آپ یہی شاید فرما رہے تھے کہ یہ جو ہمیں سزا ملی ہے، اور یہ کہ جو بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکے اور ذلت و رسوائی سے دو چار رہے 70-75 سال، تو یہ گویا اپنی اس وعدہ شکنی کی ہمیں سزا مل چکی ہے یا ابھی کچھ اور بھی ملنی ہے۔ تو یہ تو ہمیں ملتی رہی، اور یہ جو ہوتی ہے اس کو اگر قرآن مجید کے ایک دوسرے اصول کے مطابق ہم دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہلکے ہلکے جھٹکے ہوتے ہیں، اور یہ ہلکے جھٹکے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ سنبھل جائیں بندے، واپس آ جائیں۔ اور وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب دیتے رہتے ہیں۔ اور لعلہم یرجعون، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، یعنی جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اسے پورا کریں، سمجھ جائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ تو ہمیں کافی جھٹکے بھی اللہ نے دیے، دیکھیں 71 کا کتنا بڑا سانحہ ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سے جھٹکے دیے کہ لعلہم یرجعون، شاید سنبھل جائیں، شاید واپس آ جائیں، شاید پلٹ آئیں، لیکن ہم واپس نہیں پلٹے۔ تو اب پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی دفعہ سمجھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور اپنے مشن کی طرف یا اپنے عہد کی طرف واپس نہ آ جائے، تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وقتی طور پر ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ اور کوئی پکڑ دکڑ نہیں کرتے کہ جو چاہو عیاشیاں کر لو اور جس طرح چاہو اپنے جو ہے وہ من موج کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کر لو۔ تو میرے خیال میں ہم پچھلے 20 سال میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فتحنا علیہم ابواب کل شیء کے مصداق، کم از کم ہمارے آسودہ حال طبقے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمام دروازے کھلے رکھے تھے، کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، کوئی کرپشن پر پوچھنے والا نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو ویسے سیاسی ہنگامے ہوتے ہیں دوسرے مخالفین کو جکڑنے کے لیے، باقی یہ کہ کھلی چھٹی رہی، اور یہ کہ قانون شکنی پر کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو چاہو رگڑ دو، جس کو چاہو اٹھا دو، جہاں سے چاہو ہٹ کرو، جہاں چاہو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مال سمیٹو، جہاں چاہو جا کے جو ہے وہ ڈیرے لگاؤ۔ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر طرح کی چھٹی تھی، ہر طرح کی آزادی تھی، ہر طرح کی جو ہے نا باغیں کھلی چھوڑ دی گئی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگتے ہیں اس پر جو ہم نے انہیں دیا ہوتا ہے، جو انہیں ملا ہوا ہوتا ہے، تو اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ تو یہ بھی ایک اصول ہے کہ پھر اچانک پکڑتا ہے، اور جب اچانک پکڑتا ہے تو یہ چھوٹا عذاب نہیں ہوتا، یہ بڑا عذاب ہوتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ بجھ کے رہ جاتے ہیں، بجھ کے رہ جاتے ہیں، یعنی پہلے بڑا ہنگامہ تھا، شور شرابہ تھا، بھاگ دوڑ تھی، اچھل کود تھی، اور یہ کہ من موجی زندگی تھی۔ اب یہ ہے کہ بالکل مایوسی ہے، یہ مبلسون ہی سے ابلیس بنائے کہ جو بہت ہی مایوس فرد ہے، تو یہ ڈپریشن کی آخری سٹیج ہے مبلسون۔ تو اب ان کے ساری امیدوں کے اوپر اوس پڑ جاتی ہے اور بجھ کے وہ رہ جاتے ہیں، یہ وہ سخت عذاب ہوتا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ پہ قرآن مجید یہ کہتے ہیں جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں تو امرنا مترفیہا، جو اس کے آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ جو دروازہ کھلتا ہے ہر شے کا وہ سب پر نہیں کھلتا، وہ اس کے آسودہ حال لوگوں پر کھلتا ہے۔ امرنا مترفیہا، ان کو ہم کھلی چھٹی دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، تو وہ فسق و فجور کا بازار اس بستی میں گرم کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، فدمرناہم تدمیرا، پھر ان کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ یہ جو جڑ کٹ جانا ہے نا، اور جڑ اکھاڑ دینا ہے، یہ ہے در حقیقت وہ بڑا عذاب، بڑی تباہی، بڑی بربادی۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس وقت کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، ایک بڑی مصیبت ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ اور قرآن مجید کے ایک اور بیان سے یہ پتہ لگتا ہے، سورہ اعراف میں یہ ذکر آیا ہے کہ جب کسی قوم کو اللہ کی طرف سے بے فکری ہو جائے، نہ چنت ہو جائے، نہ ڈر ہو جائے، اسے پرواہ نہ رہے کہ اللہ پکڑے گا بھی، تو یہ در حقیقت اس کی تباہی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں نے اتنی بات آپ کے سامنے عرض کر لی، لیکن یہ کہ آپ پورے ملک میں گھوم جائیے، کسی کو یہ چنتا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس پر اللہ ہمیں پکڑ لے، کسی کو یہ فکر آپ کو نظر نہیں آئے گی، نہ چھوٹے میں، نہ بڑے میں، نہ کسی صاحب حیثیت میں، نہ کسی عامی میں، کہ وہ یہ سوچ بھی آپ کے سامنے لائے کہ اللہ کی گرفت میں ہم آ جائیں گے۔ تو یہ در حقیقت خود ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہی قوم اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہوتی ہے جس نے نقصان سے دوچار ہونا ہو، جس نے تباہی کے گھاٹ اترنا ہو۔ تو یہ تو سارے انڈیکیٹرز جو قرآن مجید کسی قوم کی تباہی کے بیان کرتا ہے، وہ ہمارے جو ہے نا وہ سرخ بتی جلائے کھڑے ہیں، اور دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں اور ناپنے والے ناپ سکتے ہیں۔
لیکن یہ کہ بے فکرے تو کبھی وہ اپنی آنکھیں کان بند رکھیں گے اس سے، وہ کبھی بھی اس طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گا، ہمارے بچاؤ کا آخری راستہ کیا ہے؟ جی، یہ سوال اپنی جگہ پہ بہت مشکل ہے، اور اس کا یعنی یقینی جواب دینا بڑا اب مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے ہم کہہ سکتے تھے جی اجتماعی توبہ ہمارے گناہوں کا حل ہے، اور اجتماعی توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ پوری قوم اکٹھی نماز پڑھے، بلکہ اجتماعی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا ہم اس مقصد کے لیے پیش قدمی کریں۔ تو اصل میں مشکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ظاہری حالات کے اعتبار سے دیکھیں اور بالکل زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلٹنے کے راستے بند کر دیے۔ یعنی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یعنی اس گناہ سے بچنے کا یا اس عذاب سے بچنے کا جو راستہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جو ہم نے غلطی کی اسے کریکٹ کر دیں۔ غلطی ہم نے یہ کی کہ ملک بنایا تھا اسلام کا نمونہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اور ہم نے نمونہ جو دکھایا وہ کرپشن کا دکھایا، دنیا کو بالکل الٹ کام کر دیا، تو کوئی مس ریپرزینٹ کیا دین کو بھی اور اللہ کو بھی اور رسول کو بھی اور کتاب کو بھی اور قرآن کو بھی، تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس کو کریکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم آج فیصلہ کر لیں کہ جی ہم بالکل سیٹ ہو کے چلیں گے اور وہی کریں گے جو ہم نے طے کیا تھا، اور بھاڑ میں جائے دنیا، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ اور رسول کو راضی کریں گے، اب اس طرف واپس ہیں۔ لیکن یہ کہ واپسی کا دروازہ بند ہے، میں یہ کہنا جیسے ٹیپو سلطان کے لیے واپسی کا دروازہ بند ہو گیا تھا کہ وہ قلعہ بند جو ہے واپس نہیں اندر آ سکتے تھے قلعے میں، اسی طرح اب آپ سوچیں کہ آج اگر ہم یہ فیصلہ کر بھی لیں تو نہ ہماری قوم اس کے لیے اب تیار ہے۔ دیکھیں 47 میں تو قوم اس جذبے سے سرشار تھی، پھر اگر کوئی موقع آیا تھا تو 1977 میں جب وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی تو قوم کے اندر پھر وہ جذبہ موجود تھا۔ آج اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے اٹھیں گے تو یعنی اس وقت وہ حالات ہی نہیں ہے۔ آپ کی جو سب سے طاقتور اشرافیہ ہے وہ اگر اس کے لیے کچھ کرے تو وہی کر سکتی ہے، وہ اگر کرے گی تو ساری جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنے اقتدار برقرار رکھنے کے لیے اس وقت یہ ایک جو ہے وہ بطور بہانے کے اور بطور ایک ٹول کے جو ہے نا وہ اسلام کو استعمال کر لیا ہے، وہ مخالفت کریں گے۔ پھر یہاں پہ اب بڑا مضبوط طبقہ ہے لبرل سیکولر جس کو سپورٹ ہے پوری دنیا سے، وہ مخالفت کرے گا، اور باقی یہ کہ دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ادھر ہماری معاشی طور پہ جو ہے نا وہ درگت نکلی ہوئی ہے، تو مطلب یہ کہ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم پلٹنے کا ہمارے پاس کوئی ٹائم ہے تو یا راستہ کھلا ہے۔ اب اس میں جو اہم تر بات ہے وہ یہ کہ ہر فرد اپنی جگہ پہ جس کو بھی اس کی فکر ہو جائے، چنتا ہو جائے، کم از کم وہ تو اپنی بچت کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن مجید کا یہ بھی اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اجتماعی گناہ کی سزا دیتا ہے تو وہ صرف گناہگاروں کو نہیں دیتا، وہ تمام افراد اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، بروں کے ساتھ نیک بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، گھیوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ تو اب اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک فرد کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ وہ جتنا کر سکتا ہے اتنا سارا زور لگا دے، اپنا ہر شے داؤ پہ لگا دے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پوری قوت سے اور پوری صلاحیت سے حق بات کہنے کی کوشش کرے اور اسے واضح کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس بات کو اللہ تعالیٰ محسوس کرے کہ ہاں یہ اس نے اپنی فل ایفرٹ کر لی ہے تو وہ اس کو ایک اسپیشل اپنی رحمت کے ذریعے سے بچا لیتا ہے۔ یہ خاص رحمت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو افراد کے بچنے کا تو یہ راستہ ہے، اب بھی کھلا ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ قوم کے پاس تو لگتا یہ ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو، اللہ کی کوئی خصوصی کرم ہو، جیسے پوری تاریخ میں ایک موقع ہے جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک استثناء نظر آتا ہے کہ جب اجتماعی عذاب کے آثار اس طرح ظاہر ہو جائیں، جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ وہ سارے انڈیکیٹرز جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اب تباہی کے گھاٹ اترنے والے ہیں، تو جب اس طرح انڈیکیٹرز اب شو کرنے لگیں تو اس کے بعد اگر لوگ توبہ بھی کریں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا ہے، لیکن یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک قوم کی توبہ اللہ نے اس حالت میں بھی قبول کر لی تھی، عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مل جل کے توبہ کی اور صحیح رخ پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی پیدا کر دی، سہولت پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی۔ تو وہ قوم یونس تھی۔ تو کیا معلوم، یعنی ایک امید، یہ امید سمجھیے بالکل جو ہے نا غیب سے نظر آنے والی امید ہے، حقائق کی روشنی میں نظر آنے والی امید نہیں ہے۔ تو اس
کا ایک یعنی بالکل مایوسی کی بات تو نہیں کرنی چاہیے. تو یہ والی بات ایک درجے میں اللہ سے توقع رکھی جا سکتی ہے. اور دوسری توقع یہ رکھی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی بہت بڑے عذاب کا فیصلہ، جڑ کاٹنے والے عذاب کا فیصلہ نہ کیا ہو، بلکہ کسی بڑے جھٹکے کا فیصلہ کیا ہو، کہ ایک ایسی ڈسٹرکشن، ایک ایسی تباہی، ایک ایسا یوں سمجھیے کہ کوئی جھٹکا کہ جس کے نتیجے میں ہم بحیثیت قوم ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں، یا یوں کہہ لیجیے ہمارے لیے کوئی رستہ ہی باقی نہ بچے. جیسے ہم کسی کو مجبور کر کے کسی بل میں گھسنے پر آمادہ کر لیں اور اس کے لیے کوئی رستہ نہ ہو، تو اس طرح ہمارے پاس سوائے اسلام کے اور کوئی رستہ باقی نہ بچے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا یعنی مضطر کر کے تو لے آئے اسلام کی طرف، اور پھر ہماری مدد فرمائے. تو یعنی جیسے اب حضرت یونس علیہ السلام تھے، ان کے لیے بھی تو رستہ یہی تھا نا کہ وہ اللہ ہی سے مانگتے کہ اللہ بس ہو گیا جو ہو گیا، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو بہرحال اللہ نے پھر ان کی بات، ان کی جو ہے توبہ قبول کر لی. فاجتباہ ربہ، تو اللہ نے اس کو دوبارہ جو ہے پسند کر لیا، چن لیا. تو ایک امید یہ ضرور ہے کہ ابتدائی کسی بہت بڑے تباہی کے بعد بالکل نسیم منسیہ والی بات نہ ہو اور جڑ کٹنے والی بات نہ ہو، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ ایک نشأت ثانیہ کا یا دوبارہ اٹھنے کا اور پھر جو ہے نا اپنے آپ کو صحیح رخ پہ لانے کا ایک موقع دے دیں، اور اس موقع کو پھر گنوائیں بھی نہ، پھر اس سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں. تو یہ تو ایک تکوینی طور پہ ہوگا، اللہ کی خاص ایک عنایت کے طور پر ہوگا، یہ معجزاتی بات ہے. تو بہرحال اس کی امید ضرور ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی مایوس ہیں، یہ توقع اور امید ضرور ہے کہ بالآخر یوں ہوگا. علی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظاموں کے درمیان ہم اپنی خوشحالی اور اپنے مفادات کا تحفظ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عامیت جائے گی تو جمہوریت ہمارے لیے خوشحالی لے کر آئے گی، اور جب ہم دونوں نظاموں سے بدظن ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اسلام کی جانب بھی کچھ اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے گا تو خوشحالی آئے گی. تو کیا صرف اسلام کے آنے کا مقصد یا اسلامی نظام کے قائم ہونے کا مقصد محض صرف ایک خوشحالی ہے، یا کوئی قربانی یا کوئی اظہار کا جذبہ نہیں ہے؟ جی، اصل میں دیکھیں، یہ تو آپ نے بڑا، یہ بھی اچھا سوال ہے کہ دیکھیں اسلام کی طرف پیش قدمی کا ہمارا جو اصل موٹیو ہونا چاہیے، جذبہ محرکہ ہونا چاہیے، یا جسے ہم اپنی اصطلاح میں نیت کہتے ہیں، وہ جو ہونی چاہیے وہ تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہمیں ایک مشن دے کے بھیجا ہے، ایک ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ہم وہ اسے پورا کریں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اور اصل جذبہ تو یہ ہونا چاہیے، اور اس کا ریوارڈ جو ہے ہمیں وہ آخرت میں ملے، اور جب ہم اس کے پاس واپس جائیں گے. اور جو اصل زندگی ہے تو ایک ایمانی نقطۂ نظر سے تو اصل بات یہ ہے. دوسری سطح پہ بہرحال قرآن مجید نے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں بھی اس کی برکات کے ملنے کا ذکر کیا ہے. قرآن بھی کہتا ہے اگر یہ یہودی لوگ تورات نافذ کر دیتے، جو ان پر نازل کیا گیا اسے قائم کر دیتے، لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو یہ اپنے سروں سے بھی کھاتے، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتداءً یہ بات کہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا الارض والعجم، کہ لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح بھی پا جاؤ گے، اور عرب اور عجم کے حکمران بھی بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے، اور یہ بھی کہ تمہیں امن حاصل ہو جائے گا، یہ بھی کہ تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں. تو دونوں موٹیویشنز دی گئی ہیں قرآن و حدیث میں. تو اگر ہم کسی کو یہ بات کہتے ہیں تو غلط نہیں ہے، کسی کو خوشحالی کے لیے اور اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے، اصولی طور پہ غلط نہیں ہے. لیکن اگر کوئی فوکس ہو جاتا ہے اسی بات پہ اور آخرت اس کے پیش نظر نہیں رہتی اور وہ پہلو دب جاتا ہے، تو پھر یقیناً یہ جو ہے نا ایک صحیح رویہ نہیں ہے، صحیح سوچ نہیں ہے، صحیح نقطہ نظر نہیں ہے. یعنی پھر اسلام تو ہے، ہم اسے کہیں گے کہ ایمان کے ساتھ اس کا مانگ ہی نہیں ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ درجے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. بہرحال تو باقی جو آپ نے پہلی بات فرمائی ہے آمریت اور جمہوریت والی، تو سچی بات یہ ہے کہ میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پہ تو ایک طبقہ ہے جو خون کہہ لیجئے چوس رہا ہے پوری قوم کا، اور پتہ نہیں خود بھی چوس رہا ہے یا چوس کے تو دوسروں کے حوالے کر رہا ہے. شہد کی مکھی جس طرح جو ہے نا وہ لے کے آتی ہے شہد، تو وہ خود بیچاری کیا کھاتی ہے، اور ہی کھاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہو کہ یہاں سے سمیٹ کے جہاں جمع کراتے ہوں تو وہاں جو مین شیئر ہے وہ کوئی اور لے لیتا ہو. تو لیکن یہ کہ اصل بات تو یہی ہے
کہ یہاں عوام کا خون چوسنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت اگر طبقہ وہی مسلط رہتا ہے تو وہ اسلام بھی لے کے آئے گا تو خون چوسنے کے لیے لے کے آئے گا. اصل جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نہ وہ جمہوریت کو پنپنے دیں گے، اس جمہوریت کو جو اصل جمہوریت ہے. اور یہ لوگ بھول جائیں اس بات کو کہ مغرب میں وہ اصل جمہوریت ہے جس کا خواب والٹیر اور روسو نے دیکھا تھا. وہاں بھی اسی طرح کا ایک ٹولہ ہے سرمایہ داروں کا جس نے وہی خون چوسنے کا کام وہاں پہ جاری رکھا ہوا ہے. تو یہاں ان کے جو ہے نا وہ نائبین ہیں کہہ لیجئے یا جانشین ہیں، ان کی نیابت کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ تو جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے یا وہ طبقہ اپنی اصلاح نہیں کرتا یا اس سے اختیارات سلب نہیں ہوتے تو تب تک نہ جمہوریت فائدہ دے سکتی ہے، نہ آمریت فائدہ دے سکتی ہے، نہ اسلام کا کوئی فائدہ نکل سکتا ہے. یہ سارے پھر ایکسپلائٹیشن کے ٹولز ہیں، بس اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں رہتی. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ خالد محمود عباسی صاحب تھے اور انہوں نے بہترین سوالوں کے جوابات دیے. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا